أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. آج جس ذلت میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں ایسا وقت نہیں آیا. ہماری مثال تو اس کمزور شخص کی بن گئی جس کو ایک طاقتور انسان مارتا ہے، وہ تھپڑ کھانے کے بعد کہتا ہے اب کے مار، وہ ایک اور جڑ دیتا ہے. یہ مار کھانے کے بعد کہتا ہے اچھا اب کے مار. وہ مارتا رہتا ہے اور یہ دھمکیاں دیتا رہتا ہے اب کے مار. ہماری پارلیمنٹ کی قرارداد پاس ہوتی ہے امریکہ کے خلاف کے ڈرون حملے نہیں کرنے. پوری قوم سراپا احتجاج ہے کہ جو واقعہ ایبٹ آباد میں گزرا تھا تو ڈرامہ ہی، لیکن اس ڈرامے کے باوجود ہماری قوم نے اس بات کا اظہار کیا کہ آئندہ ایسی حرکت ہم گوارا نہیں کریں گے. اور ادھر سے وہ یہودی بندروں اور خنزیروں کی اولاد، اللہ کے نزدیک ذلیل ترین قوم، وہ جواب میں مسلمانوں سے کہتی ہے، پاکستانیوں سے کہتی ہے ہم کریں گے. حملے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا اب نہیں کرنا، وہ جواب میں کہتے ہیں ہم کریں گے. جہاں جہاں ہمیں ہمارے دشمن کی اطلاع ملی، دشمن کون ہے؟ قبر پرستوں سے تو وہ ڈرتے نہیں، صوفیوں کو وہ آگے لاتے ہیں. جن لوگوں نے کالی بلیوں سے ڈرنا ہے، درختوں سے ڈرنا ہے، پیر کی قبر پر اگے ہوئے درخت کی ٹہنیوں سے ڈرنا ہے، امریکہ سے نہیں ڈریں گے. وہ مسلمان کس کو سمجھتے ہیں؟ اپنا دشمن کس کو سمجھتے ہیں؟ ہمیں، جن کے عقیدے میں یہ بات رچی بسی ہے کہ ڈرنا ہے تو اللہ سے موت ایک دن آنی ہے،
جو وقت مقرر ہے، جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، جو رزق اللہ نے لکھ دیا ہے اس سے زیادہ میں نہیں کھا سکتا، جو سانسیں اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں لکھ دی ہیں اس سے زیادہ میں نہیں لے سکتا، پانی کا جو قطرہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے اس سے زیادہ قطرات میں پی نہیں سکتا۔ جن لوگوں کا عقیدہ توحید درست ہے، جو اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اللہ ہی سے امیدیں رکھتے ہیں، ان کا بھروسہ اللہ پر ہے۔ امریکہ کے دشمن وہ ہیں، اور جن کا بھروسہ ساتویں بحری بیڑے پر ہو، امریکہ کی امداد پر ہو، امریکہ ان کو آنکھیں دکھائے یا نہ دکھائے، ان کی بات مانے یا نہ مانے، انہیں ذلیل کرے یا نہ کرے، آخر اس چیز کا حل کیا ہے؟ مسلمانوں کے پچھلے ادوار میں جب بھی کوئی پریشانی آتی، اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرتے، پریشانی آتی فوراً مسجد میں پہنچتے اور اللہ تعالیٰ سے سجدے میں گر کر رکوع کی حالت میں دعائیں کرتے، التجائیں کرتے۔ بدر کا میدان سج گیا، دشمن مقابلے میں تعداد میں زیادہ ہے، اسلحہ زیادہ ہے، مال و اسباب زیادہ ہے، یہاں تعداد کی کمی ہے، اسلحے کی کمی ہے، سواریوں کی کمی ہے۔ اس مشکل میں کس سے رابطہ کرتے ہیں؟ وَإِسْتَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، اے مسلمانوں جب تم اپنے رب کو پکار رہے تھے، اللہ کو پکار رہے تھے، اللہ آسمان سے تمہارے لیے برکتیں نازل کر رہا تھا، مدد نازل کر رہا تھا، فرشتوں کی جماعت بھیج رہا تھا، آسمان سے بادل لا کر پانی برسا رہا تھا، تمہاری کچی زمین کو، ریتلی زمین کو پختہ کر رہا تھا، پینے کے لیے پانی کا ذخیرہ کر رہا تھا، تمہارے لیے فرشتوں کی جماعت مدد کے لیے آ گئی تھی جب تم اپنے رب کو پکار کر اس سے التجائیں کر رہے تھے۔ اب ہمیں خطرہ ہوتا ہے تو التجائیں کس سے کرتے ہیں؟ امریکہ سے، برطانیہ سے۔ بھیک مانگنی ہوتی ہے، معاشی حالات بگڑتے ہیں، کس کے پاس جاتے ہیں؟ اللہ سے رجوع نہیں کرتے، کس کے پاس جاتے ہیں؟ امریکہ کے پاس، برطانیہ کے پاس، یورپی ممالک کے دورے کرتے ہیں ہمارے صدور اور ہمارے وزیر اعظم، بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ سے تعلق توڑ کر دنیا سے جب تعلق ہم قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ دنیا والوں کے نزدیک بھی ذلیل کر دیتا ہے اور اپنے در سے بھی بھٹکار دیتا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا قحط سالی کا دور ہے، اس کا کوئی علاج بتلائیے، اس کا حل کیا ہے، قحط سالی کیسے دور ہو؟ حسن بصری فرمانے لگے توبہ کرو، اللہ سے تعلق کو جوڑو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا اولاد نہیں ہے، کافی عرصہ بیت گیا ہے۔ حسن بصری فرمانے لگے توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ ایک اور شخص آیا، آ کر کہنے لگا باغات خشک ہو گئے ہیں، نہروں میں، چشموں میں پانی نہیں بچا، باغات کو پانی کیسے پلائیں؟ حسن بصری فرمانے لگے توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ایک آدمی نے مال کی کمی کا شکوہ کیا کہ مال نہیں ہے، غریب ہو گیا ہوں۔ حسن بصری فرمانے لگے توبہ کرو، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو۔ شاگرد پوچھنے لگا آپ نے 4 مختلف آدمی آئے، مختلف شکایتیں لے کر،
مختلف مشکلیں سامنے آپ کے پیش کی، آپ نے سب کو ایک ہی جواب کیا، اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ حسن بصری فرمانے لگے میں نے وہی کام کیا جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے اس طرح خطاب کرتے ہوئے کیا تھا۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو بلایا، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اے اللہ جب بھی میں نے اپنی قوم کو دعوت دی لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، جَعَلُوا فِي آذَانِهِمْ، اپنے کانوں میں انگلیاں گھسیڑ لی، اپنے کپڑے جھاڑ دیے، اڑ گئے اور تکبر کرنے لگے۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، پھر میں نے اپنی قوم کو بلند آواز سے پکارا، ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، میں نے زور سے آواز بھی دی اور آہستہ آہستہ گفتگو بھی کی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انہ کان غفارا، تمہارا رب بڑا ہی بخشنہار ہے، بہت ہی زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ جب تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑے گا، یعنی دن رات تم پر آسمان سے بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہاری مدد کرے گا، زیادہ کرے گا، بڑھائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مالوں کو بھی بڑھائے گا، تمہاری اولاد کو بھی بڑھائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے باغات ہرے بھرے کر دے گا، باغات کے درمیان میں نہریں چلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں، اللہ بھی توبہ کرتا ہے، بندہ بھی توبہ کرتا ہے۔ بندے کی توبہ کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آ جانا، رب کی نافرمانیوں کو چھوڑ کر فرما بردار بن جانا، گناہ چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، ان گناہوں کو ترک کر کے کتاب و سنت پر عمل کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ بندے کی توبہ ہے۔ اللہ کی توبہ کیا ہے؟ اللہ غضبناک تھا گناہوں کی وجہ سے، اللہ غضبناک تھا بدکاریوں کی وجہ سے، اللہ غضبناک تھا بے پردگی کی وجہ سے، اللہ غضبناک تھا عریانی اور فحاشی کی وجہ سے۔ اللہ کی توبہ کیا ہے؟ اللہ اپنے غضبناکی کو دور کر کر رحمت کے دروازے کھول دیتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے نوح علیہ السلام کی بات، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، جو بھی مشکلیں ہوں گی تمام کی تمام مشکلیں تمہارے لیے حل کر دی جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس